اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب کسی کے ہاں فوتگی ہوتی ہے تو جس جگہ گھر کے اندر میت کو غسل دیا جاتا ہے، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس غسل میت والی جگہ پر 40 دن تک میت کی روح وہاں پر ڈیرے جما کے بیٹھی رہتی ہے۔ یاد رکھیں یہ بھی بالکل من گھڑت بات ہے، اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے، نہ احادیث میں ایسا کوئی بیان کیا گیا، نہ کسی صحابی نے بیان کیا، اور نہ ہی یہ حقیقت ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات کی اجازت دی ہے۔ ان کے جیسا میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ روحوں کے اپنے اپنے مقامات ہیں، وہ اپنے مقاموں پر ہوتی ہیں، تو یہ بالکل من گھڑت قسم کی بات ہے، اور یہ ایک فاسد خیال ہے کہ روح جی جس جگہ ہم غسل لیتے ہیں تو وہاں پر 40 دن کے لیے وہاں پر رہتی ہے، پھر وہ کیا کرتے ہیں اسی جگہ پر جناب بلب روشن کر دیا، پہلے دیے جلاتے تھے، آج کل بلب لگا لیتے ہیں اور پورا 40 دن بلب روشن رہتا ہے، کیوں جی روح وہاں پر رہتی ہے۔ یاد رکھیں یہ بالکل درست نہیں ہے، اور فقہائے کرام نے فرمایا 2 صورتیں ہیں، ایک صورت میں گناہگار ہوں گے بلب جلانے کی وجہ سے، روشنی کرنے کی وجہ سے، اور ایک صورت ہے وہ جائز صورت کون سی ہے کہ اگر کوئی غسل میت والی جگہ پر بلب روشن اس لیے کرتا ہے کہ وہ گھر کا وہ ایریا ہے کہ گھر کے جو دیگر افراد ہیں وہاں پر انہیں گھبراہٹ ہوگی، انہیں خوف ہوگا، ڈر لگے گا، اس وجہ سے وہاں پر روشنی اگر کوئی کرتا ہے تو یہ ایک مقصد ہے جو فضول نہیں ہے، اس کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ لیکن اگر یہ مقصد نہیں ہے، خالی وہی ہے یہ جی ہم روشنی روح کے لیے کر رہے ہیں کہ روح وہاں پر 40 دن رہتی ہے، تو اب یہ روشنی کرنا اسراف میں آئے گا، اور پھر ایسا بندہ گنہگار ہوگا، کیونکہ اسراف کرنا یہ ناجائز و حرام ہے، اور قرآن پاک میں اسراف کرنے والے کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا۔ البتہ بعض روایات ایسی ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ 5 مواقع پر جو روحیں ہیں مسلمانوں کی وہ اپنے اپنے گھروں کی طرف آتی ہیں، لوٹتی ہیں۔ کتنے مواقع ہیں؟ 5 مواقع ہیں کہ جن میں جو مسلمانوں کی روحیں ہیں وہ اپنے گھروں کو لوٹتی ہیں۔ کون کون سے مواقع؟ ایک، ہر شب جمعہ کو، جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات، تو پچھلی رات یہ ابھی گزری ہے، اسے شب جمعہ کہا جاتا ہے۔ ہر شب جمعہ کو روح مسلمان کی ہو تو وہ اپنے گھر میں لوٹتی ہے، لیکن یاد رکھیں گھر میں انٹری نہیں کرتی، گھر کے اندر داخل نہیں ہوتی، وہ گھر کے مین دروازے پر کھڑی ہو کر فریاد کرتی ہے۔ فریاد کس کی چیز کی کرتی ہے؟ کشف الغطاء، بڑی مستند کتاب ہے، اس کے اندر یہ موجود ہے کہ وہ 2 چیزوں کا سوال کرتی ہے کہ اے میرے گھر والوں، اے میرے بچوں، تم مجھے ایصال ثواب کرو، اور دوسرا مطالبہ کرتی ہے کہ میری طرف سے کچھ صدقہ و خیرات کرو۔ روح کسی سے ملاقات کے لیے نہیں آتی، روح اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے نہیں آتی، روح اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے نہیں آتی، روح کسی کو پریشان کرنے کے لیے نہیں آتی، بلکہ وہ اللہ سے یہ اجازت لے کر صرف 2 مقصد کے لیے آتی ہے۔ ایک تو گھر والوں سے وہ ایصال ثواب کا تقاضا کرتی ہے، اور دوسرا صدقہ و خیرات کرنے کا تقاضا کرتی ہے۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی ان 5 مواقع پر روحوں کو یاد کر لے، انہیں ایصال ثواب کر لے، ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کر لے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ روحیں خوشی خوشی اپنے اپنے مقام کی طرف لوٹ جاتی ہیں۔ اور اگر کوئی انہیں یاد نہ کرے، صدقہ و خیرات نہ کرے، وہ غمگین ہو کر، افسردہ ہو کر اپنے اپنے مقام کو لوٹ جاتی ہیں۔ 5 مواقع میں سے ایک موقع آپ کو بیان کیا، کون سا؟ ہر شب جمعہ کو روحیں اپنے گھروں کے دروازوں پر آ کر کھڑی رہتی ہیں۔
دوسرا موقع ہر جمعے والے دن میں، آج جمعے کا دن ہے، ہر جمعے والے دن روحیں اپنے گھروں کو لوٹتی ہیں، 2 مقام ہو گئے۔ تیسرا، ہر عید کو، چاہے وہ چھوٹی ہے چاہے وہ بڑی عید ہے، عید الفطر ہے یا عید الاضحیٰ ہے، ہر عید والے دن روحیں اپنے گھروں کو لوٹتی ہیں۔ اسی طرح یوم عاشوراء کو، 10 محرم الحرام کے دن کو بھی روحیں آتی ہیں، مسلمانوں کی روحیں اپنے گھروں کی طرف آتی ہیں اور وہی مقصد لے کر آتی ہیں۔ اور 5واں موقع ہر شب براءت کو، ہر سال 15 شعبان المعظم کی رات کو روحیں آتی ہیں اور 2 چیزوں کا تقاضا کرتی ہیں، اور پھر خوش خوشی یا افسردہ ہو کر اپنے اپنے مقام کو لوٹ جاتی ہیں۔ یہ روحوں کے حوالے سے میں نے آج کچھ وضاحت کی آپ کے سامنے، کیونکہ کئی لوگ اس میں افراط و تفریط کا شکار ہوتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، وہ جی روحیں نہیں لوٹتی، یہ جو کہتے ہیں روحیں لوٹتے ہیں تو یہ پیٹ کا چکر ہے، یہ فلاں چیز کا چکر ہے۔ تو آج کل جس کو بھی دیکھو سوشل میڈیا پر کسی بھی مسئلے کا انکار کرنا ہے نا، وہ جی مولویوں کے پیٹ کا یہ دھندا ہے، بس انکار کر دو۔ حالانکہ مستند کتابوں کے اندر وہ چیز شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو محقق علی الاطلاق ہیں اور بڑے عظیم محدث ہیں، انہوں نے بھی اس کو لکھا۔ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت اشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اپنے وقت کے مجدد ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے بھی لکھا اس بات کو کہ بھئی روحیں ان 5 مواقع پر لوٹ کر آتی ہیں۔ اور کشف الغطاء بڑی مستند کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ تو اس لیے جب بھی کوئی بات آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کی طرف رجوع کریں، جاننے والوں سے پوچھیں، اور یہ قرآن کا حکم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ نہیں فرمایا کہ چوک میں بیٹھ کر آپس میں تم بحث و مباحثہ کرو اور فیصلہ کر لو اور ایک نتیجے پر پہنچ جاؤ۔ قرآن میں کیا حکم دیا گیا؟ اہل ذکر سے پوچھنا ہے، جاننے والوں سے پوچھنا ہے، جن کی یہ فیلڈ ہے ان سے آپ پوچھیں گے تو آپ کو صحیح اور کامل